اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ ان میں سے اکثر محض ظن کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ظن انسان کو حق کی ضرورت سے ذرہ برابر بھی بے نیاز نہیں کرتا۔ اللہ ان کے اعمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے۔ سورہ یونس آیت 36۔ یہ بات ایک مسلم چیز ہے، شیعہ اثنا عشری مکتب کے اصول الفقہ میں یہ بات ایک مسلم چیز ہے کہ احکام الہی کو ثابت کرنے کا واحد ذریعہ یقین ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ یہ شیعہ اثنا عشری اصول الفقہ کا مسلم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر مکاتب میں یہ مسلمہ نہیں ہے۔ دیگر مکاتب کے ہاں بھی ایسا ہے کہ تھوڑے اختلاف کے ساتھ، ہم اس اختلافات میں نہیں جاتے۔ قانون سازی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ ہے۔ قانون صرف اور صرف اللہ بنا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون بنے، کسی چیز کو حلال کرے، کسی چیز کو حرام کرے، کسی چیز کو واجب اور جائز بنا دے۔ اس کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ قانون سازی، تشریع، شریعت بنانا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے۔ اس میں کسی غیر اللہ کو مداخلت کرنے کا اصلاً حق حاصل نہیں۔ خود رسالت مآب کے لیے بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بغیر ما انزل اللہ حکم دے، کسی چیز کو رسالت مآب خود حرام کرے، کسی چیز کو رسالت مآب خود حلال کرے۔ حق نہیں پہنچتا رسول اللہ کو انا احرمہما کہنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے حلال کرنا، حرام کرنا، قانون شریعت بنانا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ ہے۔ حاکمیت اعلیٰ کا اہم حصہ ہے۔ کسی مطلب کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ یقین دلیل ہے۔ یہاں بات شریعت سے، احکام سے نہیں ہے اس آیت میں، یہاں اصول عقائد سے ہے، اصول دین سے مربوط ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں، اللہ کی مدبریت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے تمام کائنات کے اوپر، کسی غیر اللہ کے یہاں کوئی مداخلت نہیں ہے۔ خالق خدا ہے، رازق خدا ہے، مدبر، حیات دینے والا، موت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کا یہاں دخل نہیں ہے۔ یہ اصول عقائد کے بارے میں اس آیت کا شان نزول ہے۔ ہم کہتے ہیں اصول عقائد سے ہٹ کر شریعت اور احکام کے لیے بھی یقین کے علاوہ کوئی چیز دلیل نہیں۔ یہاں پر بحث ہے کہ یہ لوگ یعنی یہ مشرکین ظن اور گمان کو دلیل بناتے ہیں اصول عقائد کے لیے، کسی کو رب بنانے کے لیے، کسی کو مدبر بنانے کے لیے، کسی کو خدا کے ساتھ شریک قرار دینے کے لیے ظن اور تخمین اور گمان کو دلیل بناتے ہیں۔
جبکہ ظن اور گمان کسی صورت میں بھی دلیل نہیں ہے۔ یہ اصول عقائد میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی ظن اور گمان کے لیے۔ ہمارے یہاں دلیل صرف ایک چیز دلیل ہے، وہ تو یقین ہے۔ یقین دلیل ہے۔ یقین کو کس نے دلیل بنایا؟ ہم کہتے ہیں یقین بذات خود دلیل ہے۔ یقین کو کسی کی طرف سے دلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین کی دلیلیت ذاتی ہے۔ جب کسی مسئلے پر یقین حاصل ہوتا ہے تو اس مسئلے وہ خود ثابت ہو جاتا ہے۔ کسی کے لیے قرارداد پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جعل کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کسی کی طرف سے جعلت الیقین دلیلا نہیں ہوتا۔ یقین بذات خود دلیل ہے۔ اس لیے یقین کسے کہتے ہیں؟ انکشاف واقع جس میں کسی منفی پہلو کا شائبہ تک نہ ہو، اس کو یقین کہتے ہیں۔ 100% یہ ثابت ہے، کوئی چیز 100% ثابت ہے۔ جب 100% ثابت ہے، اس کو کس نے ثابت کیا نہیں کہا جا سکتا نا، ثابت ہے۔ یقین سے خود بہت ثابت ہوتا ہے، پھر اس کو پھر اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی چیز کو اس بات کرنا ہے تو یقین چاہیے، یقین کے ذریعے خود بہت ثابت ہے، وہ پھر اس بات حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا یقین بذات خود دلیل ہے، اس کو کوئی دلیل نہیں بنا سکتا۔ البتہ یقین کے علاوہ کسی اور چیز نے اگر دلیل بننا ہے تو پھر اس کو یقین کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جی، اگر وہ یقین کے پاس جاتا ہے اور یقین کہتا ہے ہاں تو بھی دلیل ہے، تو وہ چیز بھی دلیل بن جاتی ہے۔ وہ بھی فروع میں، ہاں فروع میں، اصول اور فروع دونوں میں یقین دلیل ہے، یقین کے علاوہ کوئی اور چیز دلیل نہیں۔ پھر فروع میں جا کر غیر یقین اس وقت دلیل بنتا ہے جب یقین کی طرف سے اس کو صلت مل جائے۔ ٹھیک، مثلا خبر واحد ہے، خبر عادل ہے، ثقہ کی روایت ہے، کسی ثقہ نے، عادل آدمی نے کہا میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ ہم نے پوچھا، یقین سے پوچھا، اس کی بات مان لی جائے؟ یقین سے پوچھا۔ یقین کہاں سے ملتا ہے آپ کو؟ یقین صریح قرآن اور سنت متواترہ سے یقین ملتا ہے، دو سورس سے یقین کے لیے، اور حکم عقلی بھی یقین دینے والا ہے۔ حکم عقلی سے مراد ہمارے نزدیک ادلہ ہمارے پاس 4 ہے، اس میں سے ایک حکم عقلی ہے۔ حکم عقلی سے بھی دلیل یقین حاصل ہوتا ہے، یقین ہے حکم عقلی، لیکن حکم عقلی کا مطلب ہر ایک کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے، اس کو عقلی نہیں کہتے۔ حکم عقلی سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے تمام عقلاء کا جس بات پر اتفاق ہو وہ حکم عقلی ہے۔ جیسے عدل جو ہے وہ اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے، یہ حکم عقلی ہے جس پر تمام عقلاء کا اتفاق ہے۔ اگر کوئی چیز ظلم ہے تو وہ بری چیز ثابت ہو جاتی ہے عقلاً، اس کو تمام عقلاء نے تسلیم کیا ہے، اس لیے اس سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر مشرکین، ان کے پاس کوئی یقینی مدرک نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بھی اصول دین میں تقلید نہیں ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہے، اسی لیے اصول دین میں صرف اور صرف یقین حجت ہے۔ وہ یقین آپ کو حاصل ہونا چاہیے، آپ کو خود حاصل ہو یقین، ٹھیک ہے؟ اس یقین کو آپ اپنا دین بنائیں گے، آپ کا دین یقینی ہونا چاہیے۔ یہ بڑی بات ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ آپ کسی گمان اور ظن کی بنیاد پر کوئی دین یا کوئی عقیدہ نہ رکھے۔ یہ آپ کا دین
جب تک یقینی نہیں ہے دین نہیں ہے۔ آپ کو اصول عقائد میں یقین حاصل کرنا ہوگا دلیل سے، کہ اور پھر وہ یقین آپ کو کیسے حاصل ہوتا ہے وہ اور بات ہے۔ یقین جو ہے وہ حکم عقلی سے آپ کو یقین حاصل ہوتا ہے، سنت متواترہ سے یقین حاصل ہوتا ہے، صریح قرآن سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ یقین حاصل ہونے کے سورسز ہیں، ان سے آپ کو یقین حاصل ہو سکتا ہے۔ واحد چیز جہاں سے آپ اپنے عقائد جو ہے وہ درست کر سکتے ہیں وہ یقین ہے، غیر یقین کوئی دلیل نہیں۔ البتہ شریعت میں وہ چیز بھی دلیل ہے جس کو یقین سند دے، جیسے خبر عادل۔ خبر عادل کو ہم نے دیکھا کہ یہ خبر عادل کو ہم مانیں، یہ سنت متواترہ نے اور صریح قرآن نے کہا مانو، ٹھیک ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور بھی سیرت عقلاء ہے، تمام عقلاء بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ خبر عادل کو ہم دلیل مانتے ہیں، کیوں؟ خبر عادل سے آپ کو یقین تو حاصل نہیں ہوتا، ایک آدمی کہنے پر کیسے یقین حاصل؟ اطمینان حاصل ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، ظن حاصل ہوتا ہے، یقین تو حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں مانتے ہیں اس کو؟ اس لیے مانتے ہیں اس کے دلیل ہونے پر یقین حاصل ہے، دلیل یقینی، اس کے دلیل ہونے پر یقین حاصل ہے، اس لیے ہم عادل کی روایت کو قبول کرتے ہیں۔ فروع میں تقلید میں اصل مجتہد کا فتویٰ جو ہے وہ اس کو آپ قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ خود مجتہد جو ہے وہ ظنی ادلے کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ظنی ادلے کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا بالآخرہ معال و مرجع یقین کے اوپر ہوتا ہے۔ خبر واحد بذات خود دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بذات خود دلیل نہیں ہے، تو پھر اس کو کس نے دلیلیت دی؟ اس کو یقین نے دلیلیت دی۔ یقین بذات خود دلیل ہے۔ یہاں سے ہم آپ سے ہمیشہ ایک بات کیا کرتے ہیں، کل ما بالغیر لا بد ان ینتہی الی ما بالذات، ہر بالغیر کو بالذات پر منتہی ہونا ہوتا ہے۔ پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کا ہاتھ گیلا ہوتا ہے تو سوال ہوتا ہے کہاں سے گیلا ہوا؟ ہاتھ بذات خود گیلا نہیں ہوتا، جی فرش پہ لگ گیا تھا، فرش بھی تو بذات خود گیلی نہیں ہوتی۔ جی وہاں پر کوئی کپڑا رکھ دیا، وہ کپڑا بھی بذات خود گیلا نہیں ہوتا۔ جی کسی نے اگر کہہ دیا ادھر پانی گرا تھا، پھر سوال کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اللہ بذات پر جا کر کے بات ختم ہو گئی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ کل ما بالغیر لا بد ان ینتہی الی ما بالذات، ہر بالغیر کو جو گیلا ہو گیا وہ بالغیر، اس کو پانی تک منتہی ہونا ضروری ہے۔ جب تک پانی تک منتہی نہیں ہوتا سوال کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، سوال پیدا ہوتا رہے گا، کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں سے۔ جب پانی تک نوبت آ جاتی ہے تو پھر سوال کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، اس لیے بذات تک آپ آ گئے۔ اسی طرح ہر وہ دلیل جو بذات خود دلیل نہیں ہے اس کو منتہی ہونا ہوتا ہے یقین تک۔ جب یقین تک منتہی ہوتا ہے سوال ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یقین حاصل ہے تو پھر تو دلیل ہے، یقین بذات خود دلیل ہے۔ وما يتبع اکثرهم الا ظن، یہ لوگ غیر اللہ کو معبود بناتے ہیں، کسی ظن و گمان و آبائی تقلید کے اوپر چلتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے، کیا ہمارے باپ دادا سب گمراہ ہے، کیا ہمارے آبا و اجداد نے غلط کیا؟ اس قسم کے یہ بیہودہ دلیل پیش کرتے ہیں جس سے ان لوگوں کو ظن گمان حاصل ہوتا ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن حق اور واقعیت سے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔ حق تک رسائی دینا ظن کا کام نہیں ہے، آپ کو حق چاہیے، حقیقت چاہیے، واقع چاہیے، ساری قیمت واقع کو حاصل ہے نا، اور وہ جو واقع ہے جس کو قیمت حاصل ہے اس تک پہنچانا حق واقع کو کہتے ہیں۔ پہلے بتایا آپ کو
کہ اگر آپ کی بات جو ہے واقع کے مطابق ہے تو آپ کی بات کو سچ کہتے ہیں اور واقع کو حق کہتے ہیں، اور واقع تک اگر کوئی رسائی دے سکتا ہے تو اس کو قیمت حاصل ہے، واقع تک رسائی نہیں دے سکتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لا یغنی من الحق شیئا، حق اور واقع تک رسائی نہیں دیتا ظن۔ جب ظن آپ کو واقع تک رسائی نہیں دیتا تو پھر ظن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ لوگ اس ظن کے پیچھے جاتے ہیں جو آپ کو انسان کو واقع تک رسائی نہیں دیتا، ظن بذات خود، ٹھیک ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یہ خدا سے کوئی چیز کائنات میں چھپی ہوئی نہیں، یہ لوگ جو کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کو اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے بنا لائے، بلکہ یہ تو اس سے پہلے جو کتاب آ چکی ہے اس کی تصدیق ہے اور تمام آسمانی کتابوں کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، ایسا ہو نہیں سکتا، امکان کی نفی ہے، وقوع کی نفی نہیں ہے۔ ایک ہے نا، ایک امکان اور ایک وقوع۔ کوئی چیز جو ہے وہ عقلاً عادتاً واقع ہی نہیں ہو سکتی، اگر ممکن نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کا وقوع ناممکن ہے۔ جیسے دو دو تین ہو جائے، دو جمع دو تین، اس کا وقوع ناممکن، اصلاً ممکن الوقوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، امکان نہیں ہے، اصلاً امکان وقوع نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ممکن ہونا، واقع ہونا تو ممکن ہے، محال نہیں ہے، لیکن ہر بات جو واقع ہونا ممکن ہے واقع بھی ہے، اس کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ ضروری نہیں کہ اس کا واقع ہونا ممکن ہونے کی وجہ سے واقع بھی ہوا ہو۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ واقع ہونا ممکن ہے۔ ایک جانور جس کے 100 سینگ ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہے، 10 اس کے سر ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہے۔ مسئلہ واقع ہونا ممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وقوع پذیر بھی ہے۔ دو باتیں ہیں یہاں۔ اس قرآن کا غیر اللہ کی طرف سے آنا، یہاں بھی دو صورت ہے۔ کیا یہ وقوع پذیر ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ کوئی اور اس قسم کا قرآن بنا لائے، ایک صورت امکان ہے، ایک صورت وقوع کی ہے۔ یہاں امکان کی صورت کو پیش کیا گیا ہے کہ اصلاً ممکن نہیں ہے۔ ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کے کوئی اور اس کو افترا کر کے اللہ کی طرف نسبت دے کر کے پیش کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کا معجزہ کہ اژدہے کو، عصا کو اژدہے بنائیں ایک لمحے میں، ما کان، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے تو کر کے دکھائے، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ما کان۔ تمام انبیاء کے معجزے ہوتے ہی اسی طرح ہیں، تبھی تو معجزہ ہے کہ وہ من دون اللہ یا بغیر اذن اللہ نہیں ہو سکتا، تبھی تو معجزہ ہے۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ خود گھڑ کے بنایا گیا ہو، ناممکن ہے، نہیں بنا سکتا۔
اس سے بادی النظر میں ذہن جاتا ہے قرآن کے جو الفاظ کی جو ترتیب اور اسلوب کلام ہے یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، صرف اسلوب کلام بھی نہیں ہو سکتا، فصاحت و بلاغت بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کا کائناتی تصور، اس کا ملکوتی معلومات، اس کا تاریخ عالم اور تاریخ انبیاء کے غیر مدون تاریخ کا بیان، ایک مدون تاریخ ہے، غیر مدون تاریخ کا بیان، ایسے حقائق کا بیان جو عربوں کے جو ناخواندہ معاشرہ چھوڑو، آج کل کے مہذب ان دنیا کے لیے بھی ناممکن ہے ان چیزوں کا اس جا کر کے اس ناخواندہ معاشرے میں بیان کرنا۔ اور جب ہم کہتے ہیں ناخواندہ معاشرے میں بیان کرنا، خواندہ ہو تو ممکن ہے؟ نہیں، ناخواندہ ہو تو اور زیادہ بات سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ اگرچہ خواندہ معاشرہ ہو، تعلیم یافتہ مہذب معاشرہ ہو، اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے قرآن کی ان تعلیمات کا اور اس کے ساتھ جو اسلوب اور طرز کلام، اسلوب بیان، انہی جملوں سے جو ہمارے سب کے استعمال زیر استعمال ہے۔ عربی سب کو آتی تھی، ہاں جی، صرف رسالت مآب کو عربی آتی تھی۔ یہی 30 یا 29 حروف پر مشتمل، یہ 29 اور 30 حروف ہے، ان کو جوڑنا ہوتا ہے نا، انہی کو جوڑ کر کے آپ جوڑ لیں، یہ 29 حروف آپ کے پاس بھی ہے۔ عربی میں 29 حروف ہے، اگر الف کو شامل کرتے ہیں تو 30 حروف ہو جاتے ہیں۔ الف کو اگر آپ اس کو اعراب میں رکھتے ہیں، حروف میں نہیں رکھتے، تو پھر 29 حروف ہو جاتے ہیں۔ عربی کے 30 یا 29 حروف، انہی حروف کو جوڑ کر کے اس قسم کا اسلوب اختیار کرنا، ایک بیان، ایک عبارت فصاحت و بلاغت پر مشتمل ممکن نہیں ہے۔ ایک اس کا اسلوب بیان ممکن نہیں ہے، اور اس کا ان کا مطالب اور معانی ممکن ہے۔ دو باتیں یہاں، ایک نہیں ہے۔ ابو جہل جیسے جو دشمن مبین ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان پر افطرا نہیں باندھا ہے، وہ خدا پر کیسے افطرا باندھے گا؟ کہتا ہے نا، ضمیر گواہی دیتا ہے، ابو جہل کا ضمیر بھی گواہی دے رہا ہے کہ کبھی محمد نے کسی انسان کی طرف جھوٹی نسبت نہیں دی ہے، افطرا، خدا کی طرف جھوٹی نسبت دے گئے۔ کلام تو لگتا ہے اس کا اپنا نہیں ہے، لیکن نہیں مان سکتے تھے، اس لیے فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، مگر یہ قرآن گزشتہ جو سامنے اس کے قرآن کے سامنے جو کتابیں ہیں آسمانی کتب، ان کے یہ قرآن تصدیق کرتا ہے۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، الکتاب، جن سے الکتاب کی تفصیل ہے یہ قرآن۔ سابقہ آسمانی کتابوں نے جو اجمال کیا ہے، اجمالی بیان دیا ہے، مجمل رکھا ہے، اس کے یہ قرآن تفصیل بیان کرتا ہے۔ یہاں پر ایک مفصل گفتگو ہے، اور مفصل گفتگو کی ضرورت ہے۔ مفسرین بھی اس تفصیل میں نہیں گئے، تفصیل الکتاب کی تفصیل میں نہیں گئے۔ ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے کہ یہ قرآن تفصیل الکتاب، جن سے کتاب، جو بھی کتاب ہے آسمانی ہے، ان سب کی تفصیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی آسمانی کتابوں میں جو مطالب اجمالی آئے ہوئے ہیں، قرآن مجید اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ سابقہ شریعتوں میں جو باتیں بیان نہیں ہوئی، یہاں بیان ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں سابقہ شریعتوں میں
انسان اس قابل نہیں تھا کہ اس کو ایک جامع نظام حیات دیا جائے. وہ ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا تھا وہ گزشتہ معاشرے. اور انسان جب سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو ایک جامع نظام حیات دیا ہے، مفصل نظام حیات دیا ہے. زندگی کی کسی گوشے کو ترک نہیں کیا ہے، ہر بات بیان ہوئی، ہر بات. اور اس کا بیان جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے، تبیان لکل شیء. ہر چیز کا وضاحت کے ساتھ بیان ہے قرآن میں. یہ سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں، اور سمجھنے والوں نے ہم کو سمجھایا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے کہ قرآن ایک جامع نظام حیات دیتا ہے، اور یہ تفصیل الکتاب ہے کہ کتاب تمام آسمانی کتابوں کی تفصیل اس میں موجود ہے. ہم آئندہ درس میں آپ کے لیے بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.